السلام علیکم، ٹیلن نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈیرہ غازی خان انڈس ہائی وے تونسا روڈ پر افسوسناک حادثہ، ٹرالر اور کار میں تصادم کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق افراد کا تعلق قصبہ دری ڈھولے والی اور ایک ہی خاندان سے ہے۔ لالیا چنیوٹ روڈ پیلووال کے قریب ڈمپر اور کار میں تصادم، حادثے میں کار پر سوار 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ اوورٹیکنگ کرتے کار اور ڈمپر آمنے سامنے سے ٹکرا گئے۔ کار بارات کے ساتھ فیصل آباد سے سرگودھا جبکہ ڈمپر سرگودھا سے چنیوٹ کی طرف آ رہا تھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ گن پوائنٹ پر روڈ ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والا گینگ سرغنہ سمیت 3 ساتھیوں سمیت گرفتار، ملزمان سے 2 موٹر سائیکل، 10 موبائل فونز، نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان میں گینگ کا سرغنہ شہباز عرف ماجو، فیصل اور سفیان کسائی شامل ہیں۔ کند کوٹ پولیس کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت پر ورثاء کا دھرنا، کرمپور انڈس ہائی وے پر مقتول کی لاش سڑک پر رکھ کر مظاہرین نے ٹائر نظر آتش کر کے روڈ بلاک کر دیا۔ پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی، دھرنے کے باعث سندھ، پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ پتوکی میں ڈکیتیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، نواحی علاقے پھول نگر میں دن دہاڑے 6 ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ لیا۔ ڈاکو نقدی اور 10.5 تولہ طلائی زیور لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ کند کوٹ سیاسی گرفتاریاں، مہنگائی، الیکشن نہ کرانے اور بدامنی کے خلاف پی ٹی آئی کی ریلی انصاف ہاؤس سے کند کوٹ پریس کلب تک نکالی گئی۔ ریلی میں کثیر تعداد میں کارکنوں کی شرکت، مظاہرین کی وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ریلی کی قیادت عبدالعزیز سومرو، دودو خان نندوانی نے کی۔ بھاولپور کے صحرائے میں چولستان جیپ ریلی کا آج دوسرا مرحلہ جاری، سٹاک کیٹیگری میں 55 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ سٹاک کیٹیگری کی گاڑیاں بالترتیب ٹریک پر روانہ۔ سٹاک کیٹیگری کے ریس کے لیے 235 کلومیٹرز کا ٹریک رکھا گیا ہے۔ کل 12 فروری کو پریپیئرڈ گاڑیوں کا فائنل راؤنڈ ہوگا۔ خانیوال حکومت پنجاب کی طرف سے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو عوام کی فلاح و بہبود کا ٹاسک، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی صحافی برادری سے تعارفی ملاقات۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے ضلع کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ آٹے، کھاد سمیت اشیاء کی مصنوعی قلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، ڈپٹی کمشنر کی گفتگو۔ دادو اے سیکشن تھانے سے 2 معصوم بچے لاپتہ ہو گئے۔ ورثاء نے تھانے میں الگ الگ رپورٹ درج کرا دی۔ چاندنی چوک کے علاقے سے 14 سالہ بچہ احسن گزشتہ 3 دن سے پراسرار طور پر لاپتہ ہے۔ والدین کی شکایت پر الگ الگ رپورٹیں درج کر لی گئیں۔ کبیر والا زمین کے تنازع پر اولکھ اور سہو برادری میں فائرنگ، 1 شخص جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ قصور شہر اور مصطفیٰ آباد میں حکومتی پابندی کے باوجود پتنگ بازی اور پتنگ سازی جاری، کیمیکل لگی جان لیوا ڈور کی فروخت کھلے عام جاری۔ منچلے چھتوں پر چڑھ کر پتنگ بازی اور فائرنگ کرتے ہیں۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر پاک پتن میں ہفتہ صفائی مہم کا آغاز، بلدیہ افسران و ملازمین نے سرکاری مشینری کے ساتھ شہر بھر میں صفائی ستھرائی کی بہترین مثال قائم کر دی۔ عوام نے شہر کے ماحول کو صاف ستھرا بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کے افسران و عملے کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ سانگلہ ہل میں عوامی ریلیف کے لیے ماڈل سستا بازار قائم، مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ماڈل بازار میں آٹا، سبزی، پھل، چکن اور کریانہ کے سٹالز لگا دیے گئے۔ ماڈل سستا بازار پرانا لاری اڈا میں قائم کیا گیا ہے۔ بازار میں قیمتوں پر کنٹرول رکھا جائے گا۔
اور قصور تحریک انصاف کی طرف سے جیل بھرو تحریک کے لیے مقامی قیادت نے گرفتاریاں دینے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا۔ گرفتاری دینے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ اپنا نام درج کروا رہے ہیں۔ جیل بھرو تحریک کے لیے نوجوان طلبہ بھی رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلنٹ نیوز۔